بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے کوئی شخص ان کے گھر پر آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے پوچھا گیا کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ گھر سے جو جواب آیا وہ جواب اچھا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور گھر سے جو آواز آ رہی ہے یا گھر سے جو بات آ رہی ہے جو ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ تو ان کی شایع نشان نہیں ہے، غیر مناسب ہے۔ چنانچہ یہ بات دل میں سوچ کر یہ وہاں سے واپس جانے لگا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لاد کے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے مخاطب کیا شخص کو کہ بھی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا، حضور میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، آپ کی ولایت کا بڑا شہرہ ہے، آپ کی زیارت کو آیا تھا، لیکن آپ کے گھر سے جو مجھے بات سننے کو ملی، آپ کے بارے میں جو کومنٹس ملے وہ غیر مناسب ہیں، آپ کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جو گھر میں ہے میں اس کی بد کلامی پر صبر نہ کرتا تو کیا یہ شیر میری لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی مشقت پر صبر کرتا؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے بھی ہمارے لیے ایک سبق بھی ملتا ہے، ایک درس بھی ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو نوک جھوک ہو جاتی ہے اس پر اگر بندہ صبر کرتا ہے، برداشت سے کام لیتا ہے، تو جس طرح اس کا گھر ایک اچھے طریقے سے چلتا رہے گا، امن اور سکون کا گہوارہ بننے کی امید ہے، یوں ہی معاشرے کے اوپر بھی اس کے اچھے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ کل بھی سلسلے میں مدنی پھول شامل تھے۔ میں یہ چاہوں گا حضور ایک جو میرے پاس فیڈ بیک ہے اس کا آپ سے اظہار کروں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کسی کے محسوسات، یہ میں آپ تک جو ہے وہ یہ پہنچاؤں کہ یہ کہنا کہ نگران شورا نے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں بڑے ریلائبل مدنی پھول ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ جس نے وہ مدنی پھول سنے ہیں وہ تو اپنی ہی بات وہ سن لیتا ہے کہ بھی دیکھو تمہارا کام یہ ہے، دیکھو حاجی صاحب نے یہ کہا تھا لہذا اب یہ کرو، انہوں نے کہا تھا پانی پلا دو تو اب پانی پلاؤ مجھے، انہوں نے کہا تھا برتن اٹھا کے جو ہے وہ بندہ کچن میں رکھ دیتے تو چلو برتن کچن میں رکھ کے آؤ، اچھا جوتے جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے اتار دیا، تم نے سننا نہیں تھا کہ حاجی صاحب نے کیا فرمایا تھا، تو جوتے بھی جو ہے یوں رکھے ہوئے یہاں پہ، جوتے بھی یہاں پہ رکھو، یعنی اس طرح کا بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے جہاں یہ چیزیں بیان کی تھیں وہاں دیگر باتوں کا بیان بھی فرمایا تھا کہ ہمارے اخلاق جو ہے عمدہ ہونے چاہیے، ہماری بات کرنے کا انداز جو ہے عمدہ ہونا چاہیے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر کوئی ایسی کشمکش کے اندر ہے تو اس کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اگر کوئی اتنی عمدگی کے ساتھ سن رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تو میرے لیے تو اول تو خوشی کی بات ہے سبحان اللہ کہ ان کو یہ ساری باتیں یاد رہ رہی ہیں جی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پر اس طرح دہرائی ایک دوسرے کے ساتھ کروا دی جائے جی تو اس میں بھی حرج کیا ہے؟ اللہ اگر کوئی ایک یاد دلا دے کہ وہ بدتمیزی تو نہیں نہ ہو رہی، کہ آپ تمیز نہیں ہے آپ کو،
وہ کہا بھی تھا کہ چپل اپنی جگہ پر اتارنے تھے، آپ نے کیوں نہیں اتارے؟ تو اس طرح تو نہیں نا. اگر کوئی مثال کے طور پر یاد کروا دیا جاتا ہے، دیکھیں گھر میں خوش طبعی نہیں ہو سکتی. کیا بچوں کی امی بچوں کے ابو کے ساتھ شوہر کے ساتھ خوش طبعی نہیں کر سکتی؟ لگتا ہے آپ بھول گئے عمران کی باتیں. تو یوں مطلب یہ خوش طبعی کا ماحول نہیں ہو سکتا. ضروری کہ ہر چیز کو ہم اتنا سیریس لے لیں اور اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. تو اگر کوئی آپ کی دیکھیں یہ بچوں والی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہے نا کہ اس نے یہ کیا ہے تو دوسرا بچہ کہتا ہے اس کو بھی تو سمجھا، اس نے بھی تو کیا ہے. یہ بچوں والی عادت ہوتی ہے. جو میچیورڈ قسم کے، سمجھدار قسم کے اور سینسیبل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ یہ درست کر لیں تو جواب میں سامنے والے کی مسٹیک نکالنا شروع نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اور پھر کسی اور موقع پر وہ اپنی اصلاح کی جو ان کو بات کرنی تھی وہ کرتے ہیں. خود اگر آپ جوابی کارروائی پر اتر آئیں گے تو پھر گھر کا ماحول نہیں نہ بن سکے گا. صحیح. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. کچھ کالز بھی ہیں مگر ناظرین اگر کی. کوئی دیکھیں آر دلانا، میں نے پہلے ہی عرض کر دی تھی کہ اگر بچوں کی امی بیوی وائف جی اگر شوہر کو آر دلاتی ہے، ہم نے جو یہاں بیان کیا ہم نے بیان کیا نا، جی اب وہ آپ بیان کریں گی تو آپ کو اور ہمارے بیان کرنے میں فرق ہے. صحیح. اور مطلب ہم یہاں جنرل بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر میں بھی کوئی سامنے پرٹیکولر ایک خاص شخص کو بیان کروں گا نا کہ آپ اپنی بیوی کو پانی پلاؤ، آپ جوتے اپنی جگہ پر اتارو، تو آپ موزے اپنی جگہ پر اتارو، آپ چلیں پلیٹ اٹھائیں، آپ جائیں کچن میں جا کے پلیٹ رکھیں، تو میں بھی اگر ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے پرٹیکولر پرسن کو اگر یہ کام کروانا چاہوں گا نا، ہو سکتا ہے اس کی نفس پر گراں گزرے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. جو اپنے اوپر لے اپنے بھلے کو لے گا، جو اب اس کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنائے وہ اپنی ہی ذات کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. لہذا یہ جو آپ اگر ڈائریکٹ کسی کو یوں سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے اور طنز کرنے بیٹھیں گے، تنقید کرنے بیٹھیں گے تو کام نہیں چلے گا. کہ اس دن یاد نہیں ہے کہ کیا کہا تھا، اس دن یاد نہیں کیا کہا، تو وہ بھی سامنے والا بھی بولے گا یاد نہیں کیا کہا تھا کہ شوہر کو آر نہیں دلانی چاہیے، شوہر کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، شوہر کو طنز نہیں کرنا چاہیے، طنز تنقید اور طعنہ بیوی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کی جواب اگر یہی ماحول رکھنا ہے تو پھر مثالی گھر نہیں بن سکتا آپ کا. آپ کو مثالی گھر بنانے کے لیے اپنی زبان مثالی بنانی پڑے گی، اپنی سوچ مثالی بنانی پڑے گی، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا. آپ اس زوم سے نکل جائیں کہ یہ میرے ہی حق ادا کرے، آپ اس کے حق ادا کرنے، کیا پتا کہ آپ حق ادا کرتے کرتے آپ بھی دنیا سے جلدی چلے جائیں، تو کم از کم آپ کے اوپر تو کسی کے حق تلفی کا قیامت کے بوجھ نہیں ہوگا. انگلش میں کہتے ہیں سب گیو رائٹس گیٹ رائٹس. آپ حقوق دیجئے تو آپ کو حقوق مل جائے. جی مدینہ مدینہ مرحبا. کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر ایک اور بات ہے اس پر بھی نگران شورا سے مدنی پھول لینے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی حضرت صاحب سے سوال یہ تھا کہ جس طرح گھر میں میاں اور بیوی دونوں رہتے ہیں، کئی باتوں پر خاوند خاموش رہتا ہے، بیوی اگر ناراض ہو کے چلی جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا ترکیب ہے کہ جس میں خاوند کا غلطی بھی نہ ہو اور اس کے 3 بچے ہیں اور وہ بچوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی جائیں اور اس بات کو 13 سے 15 دن ہو جائیں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، اپنے شوہر کی دل آزاری نہ کرے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر ایسا قدم نہ اٹھائے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ قسم کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میں وہاں رہنا میرے لیے اس طرح میرے لیے مسائل ہیں، تو وہ مطلب کہ کوئی ایسی ریلائبل ترکیب بنائے کہ جس سے اس کا گھر ٹوٹنے سے بچے. البتہ ایسے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ وہ تھوڑی بردباری اور کا مظاہرہ کرے. آپ بڑے ہیں، یہ بات دیکھیں، بڑا ہے نا کہہ دینے سے یا عمر سے نہیں ہو جاتا، بڑا تو بڑے کاموں سے بڑا بنتا ہے. چھوٹا آدمی بھی اگر کوئی بڑا کام کر جاتا تو میں نے کہتا ہے یار یہ آدمی بہت بڑا ہے. بڑے لوگ جو ہے نا یہ ضد نہیں رکھتے، مطلب یہ بنانے کی کرتے ہیں، یہ گھر توڑنے سے بچ جاتے ہیں. اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ کمپرومائز قسم کی پالیسیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو میں ایسے موقع پر یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کے
جو ایک ویسے شوہر کی اور مرد کی ایک اپنی ڈگنیٹی تو ہے، ایک پوزیشن تو ہے، تو ایسی صورت میں وہ دیکھ لے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں کمپرومائز کروں گا تو ہر چیز اپنی جگہ پر اتنی ڈیمیج نہیں ہوگی. کیونکہ امیر سنت کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ، آپ نے چند مرتبہ براہ راست بھی یہ واقعہ بیان کیا مدنی مذاکرے میں، وہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کال کی ہے ان کے گھر والے بھی سن رہے ہوں، یا اس طرح کی کئی اور روٹھی ہوئی اپنی ماؤں کے گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. امیر سنت کے پاس ایک کیس آیا، وہ مدنی ماحول کے اسلامی بھائی تھے، اور بہت پرانی بات ہے، اب تو امیر سنت کا اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہونے کا بظاہر کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو وہ بھی روٹ کر گھر چلی گئی تھی، تو امیر سنت تک بات پہنچی کہ اگر آپ، وہ بھی آپ کی مرید نہیں ہے، اگر آپ سمجھا دیں گے تو سطح واپس آ جائے گی. امیر سنت نے میٹر کو سمجھا، یک طرفہ تو کاروائی کریں تو نہیں ہے، اور ان سے بھی بات ہوئی، اور بات چیت جب سمجھی تو شوہر کی غلطی نہیں تھی. اچھا، ضد یہ تھی کہ یہ لینے آئے گا تو ہی لڑکی جائے گی، یہ ضد تھی. اب امیر سنت نے غور کیا کہ میں ایسے کیسے لڑکے کو بولو گے تو چلا جا، اور پوزیشن بھی تو ہوتی ہے نا ایک آدمی کی، اور ایسی صورت نہیں تھی کہ میں اس کو بولوں، معاملے کی نوعیت ایسی نہیں تھی. تو آپ فرماتے کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو آ جانا چاہیے، آپ آ جائیں، ٹھیک نہیں آگا. تو وہ ایک طرح سے اس کی گفتگو سے ایسا ظاہر ہوتا کہ وہ تیار ہو گئی تھی. لیکن امیر اس میں فرماتے کہ میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، وہ میمن گھرانہ ہوگا، منع کری دے، منع کری دے. یہ امیر سنت، یعنی منع کر دے کہ میں نہیں جاتی. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. گمان یہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہو، تو اس سے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں آتی، میں نہیں جاؤں گی. پھر گھر ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، اللہ اکبر. اس سے دوسری شادی کر لی. تو بعض اوقات لڑکی ہے نا، لڑکی اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی گھر بچانا چاہتی ہے. بس اوقات اس کے کچھ لیفٹ رائٹ اور اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ کار فرما ہوتی ہیں جو اس کو آگے بڑھنے سے بجائے اس کے آگے خوف اور ڈر کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں. اور اس طرح ہوتے کہ اگر تو جھک جائے گی تو پھر وہ دیکھ تیرا کیا حال کرتا ہے. اللہ اکبر. اس طرح گھر ٹوٹتے ہیں. بچیوں کو گھر پہ نہ بٹھانا یہی ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ تو بات کریں گے نا داماد سے، خوبصورت اچھا بات کریں گے، لڑیں گے تو نہیں نا. ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بات ہو تو سامنے آئے کہ یار غلطی ہماری بیٹی کی ہے، اور بیٹی کی اگر غلطی نہیں بھی ہے تب بھی ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کا گھر نہ ٹوٹنے دیں اور بات کریں اور ریئلٹی لیں. صرف میں کل موقع نہیں تھا بات کرنے کا، اور مجھے بعد میں بھی یاد آیا تھوڑا سا. میں یہ کل بھی جو اس طرح کے سوالات آئے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹے کے جو ماں باپ ہیں نا، ان کا ایک اپنا کردار ہے. اگر انہوں نے اپنی بہو کی تھوڑی سی سائٹ لی جائز طریقے پر، اور بیٹی کے جو ماں باپ ہیں نا ان کا اپنا کردار ہے، وہ اگر تھوڑی سی جائز طریقے پر اپنے داماد کی سائٹ لینا تو بہت اچھا انداز ہو سکتا ہے. یعنی کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا نا کہ نہیں تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹا کیا کر لے گا باپ کا. لیکن کہ سسر داماد کو سمجھانے بیٹھے گا نا تو اس کو غلط فہمی پیدا ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کی سائڈ لے رہا ہے. شیطان نفس. اگر سسر اپنے بہو کو سمجھانے بیٹھے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کہ جیسے چونکہ اس کا باپ ہے تو میری بات تو سمجھ میں آئے گی نہیں. لیکن اگر اسی کا والد اس کو سمجھانے بیٹھیں گے نا کہ نہیں بیٹی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شوہر کے یہ حق ہے، شوہر کے یہ حق ہے، آپ کو اس طرح گھر میں رہنا ہے، شکایت آپ کی بیٹا نہیں آنی چاہیے، آپ صبر کرنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر شرعی تقاضے، مصلحت شرعی کے مطابق اگر یہ بھی انداز اختیار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو. کیونکہ دیکھیں بیٹا بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی ایسا نہیں ہے، اور بیٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے مبرہ ہے. تو غلطیاں ہوتی ہیں نارملی طور پر. اسکول لائف سے لے کر آج تک کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا، آدمی کے ساتھ جب کوئی بیتتی ہے نا تو وہ اپنی مسٹیکس ڈکلیئر نہیں کرتا.
یہ ایک ایسا گراؤنڈ ریئلٹی میں بیان کر رہا ہوں اور ایسا ایک بیسک نیچر ہے، اس سے بچنے والے نہیں ہوں گے، میں ایسا نہیں کہہ رہا. تو ایسی صورتحال میں میری یہ مدنی التجا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی فیملیز ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں کہ جو گھر پر روٹ کر آئی ہیں، پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اگر واقعی کوئی غلطی ہے تو معاف کر کے فون کر کے چلی جائیں کہ میں آ رہی ہوں، بس میں آ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اور گھر میں بیٹھ کر بات کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر کو لگتا ہے کہ دیکھیں جسٹیفائی کریں، اپنی مسٹیک کو ریئلائز کریں، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ریئلائز کریں کہ یار مسٹیک تو میری تھی، چلو اس کو نہیں جانا چاہیے، مسٹیک آپ کی تھی بھی تب بھی اس کو آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اس کو دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دینا چاہیے، اور آپ کی اگر بری عادتیں ہیں تو اپنے اخلاق اور کردار اور دعاؤں کے ذریعے آپ کی ان عادتوں کو درست کرے. اب چلی گئی ہے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میری مسٹیک ہے، تو آپ تھوڑا آگے بڑھیں، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، وہ بھی ایک بعض اوقات پتہ ہے کیا ضد نہیں ہوتی، مان ہوتا ہے، یہ میرے کو فون کریں گے تو میں چلی جاؤں گی، تو یہ محبت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بھی محبت ہوتی ہے، ہر جگہ ضد نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں بس. تو اس طرح کا تھوڑا سا ضد کی دیواریں گرا کر اور انا کی دیواریں گرا کر تھوڑی آگے بڑھیں گے نا، تو کیا پتہ کہ اس بار کا جو آپ کا گھر بنے وہ ہمیشہ چلتا رہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو ایسا کچھ کریں اور کال کر کے آپ چلی جائیں، میرا مشورہ تو یہی ہے. ذرا میں ایک بھائی ہوں، اپنی بہنوں کو یہی مشورہ دوں گا، میری اسلامی بہنوں کو، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری کسی بھی اسلامی بہن کا یا میرے کسی بھی اسلامی بھائی کا گھر ٹوٹے. اور اگر والدین دے کے سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیٹی چلو اب جو ہوا نا درگزر کرو، چلو ہم فون کرتے ہیں، ہم ترکیب بناتے، ہم تمہیں چھوڑ کر آتے ہیں، جا کر محبت سے، پھر لڑائی جھگڑا نہیں. وہاں لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں چل بیٹا اگنور کرو، اور چلو اب بہو کو اپنے گھر میں لا کر یا تم جاؤ اپنی سکھی رہو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے، یعنی بعض اوقات ہے نا بہو کی لڑائی شوہر سے نہیں ہوتی، بیوی کی لڑائی شوہر سے نہیں ہوتی، گھر میں ہوتی ہے. اب میں ان گھر والوں کو کہتا ہوں کہ آپ سے اگر نہیں بنتی، شوہر سے بنتی ہے، تو تھوڑا آپ آگے پیچھے ہو جائیں، ان کو گھر چلانے دیں. یہ ضد نہ کرے گا ہم سے بنے گی تبھی تیرا گھر چلے گا، نکاح آپ سے نہیں ہوا ہے، نکاح ان دونوں کا ہوا ہے. تو گھر چلنے دیں، میری جو پریورٹی ہے نا وہ یہی ہے، گھر چلنے دیں، گھر نہ ٹوٹنے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بنتی تو وقت دیں، بننے کی کوئی گھڑی نہیں ہے، یہ کوئی 5 دن کا میچ نہیں ہے، کوئی مطلب 2 گھنٹے کا میچ نہیں ہے کہ جو ختم ہوگا تو ہار و جیت کا فیصلہ ہوگا. اٹس ناٹ اے اسپورٹس، اٹس اے ریئل لائف، یہ پریکٹیکل لائف ہے. اس میں بہتری آنے کی کوئی مطلب کی گھڑی نہیں ہے کہ بعضوں کا لمحے میں بہتری آ جاتی ہے اور زندگی بھر گھر چل جاتا ہے. ایسے کئی گھروں کی مثالیں آپ کو شاید پتہ ہوں گی کہ ٹوٹنے کو ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن ایسا جڑتا ہے کہ الحمدللہ زندگی گزر جاتی ہے. مدینہ بہت خوب. میسج بھی ہیں لیکن پہلے کال کو لیتے ہیں، پھر میسج کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، جو آپ نے ترغیب دلائی کہ گھر میں کیسے ہونا چاہیے، ایز اے بیٹا، ایز اے شوہر، ایز اے بھائی، انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے کہ مثالی معاشرے میں بھی اپنا حصہ ادا کریں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں میں نے ترغیب دلائی آگے بڑھنے کی، اب اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کیجیے گا. جو بھی فیملی ممبرس ہیں تو وہ اس کو تو کیا پتہ ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کر خالی اس کو تو باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو چلو اگر میں باتیں آپ کے گھر بنانے کے لیے کر رہا ہوں تو قبول کر لیجئے. اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ. بعضوں نے مانی ہے، الحمدللہ، بعضوں نے مانی ہے، الحمدللہ ان کے گھر آج بھی چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ. یہاں میسج ہے کہ بیوی پر حکم چلانا چاہتے ہیں، کس طرح چلایا کریں؟ کیوں چلانا چاہتے حکم؟ کیوں چلانا چاہتے حکم؟ نارمل ایک زندگی گزاریں، پیار و محبت سے رہیں. یہ کہہ کر زندگی نہ گزارے کہ میں حاکم ہوں، میں بڑا ہوں، میں ہی اب میرے حکم چلے گا. نہیں، ٹائر کے موٹر سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے چلیں. ٹھیک ہے، آپ کی نظامت ہے،
آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کی ہے اور اس کو ہم اپیل بھی نہیں کرتے، لیکن مطلب کہ نرم اور شفیق بھی تو حاکم ہوتے ہیں. مدینہ مدینہ. ضروری تو نہیں کہ حاکم ظالم ہی بنے گا. وہ نہیں، کل پرسوں آپ نے بڑی زبردست مثال دی تھی وہ بلی کو مروڑ دینے والی. تو دماغ میں یہ کیوں بسا ہوتا ہے کہ میں نے فتح کرنا ہے؟ دل جیتنے والا مزاج کیوں نہیں ہوتا؟ دل جیتتا ہے آدمی اچھے انداز سے. وہ آپ دل جیتنے پر ایک واقعہ یاد آیا، شاید اور آؤٹ آف ٹاپک ہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر میں داخل ہوئے، لوگوں کا ہجوم پڑ گیا. خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا. خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں. اور پھر اسی نے کہا کہ اے بادشاہ، تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. اصل میں آپ نے کہا آؤٹ آف ٹاپک ہے، میں اس کو آؤٹ آف ٹاپک نہیں لوں گا. یہی دلوں کی بادشاہت ہو. یہ جو اجسام پہ حکومت کرنے کا جو مزاج ہے نا، وہ سیدھی بات ہے کہ اب میں ملک کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو بننے سے رہا، اب میری جو ننی منی رعایا ہے نا، میرا ننا منا پھول ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، گھر والے، انہی پر میں جناب جلاد حاکم بن کر رہوں گا، میرا حکم مانو ورنہ چھوڑوں گا نہیں. تو یہ مزاج تو نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ دادا کا، نہ نانا کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا. محبت و پیار سے رہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں بات بہت آگے نکل جائے گی. جی چلتے ہیں آگے. کال بھی شامل کرتے ہیں. میسج ہے یہاں پر کہ کیا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر عید اپنے سسرال میں ہی گزارے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ نہیں بھائی ادھر کہ وہ میرے عید اپنے میکے میں جا کر ہی گزارے، انڈرسٹینڈنگ سے چلے. مدینہ مدینہ. مرحبا، جواب ہو گیا جی. چلتے ہیں کال کی طرف اور پھر میسج بھی لیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، انڈرسٹینڈنگ میں بھی ہے نا معذرت کے ساتھ. اس کو چاہیے کہ فوقیت اپنے سسرال کو دے، یعنی کہ ساس کو نہ کہے کہ میری ماں نے کہا کہ عید میرے گھر پہ منانا. ماں کو کہہ دے کہ وہ امی چاہتی ہے، یعنی ساس کو بھی امی کہتے ہیں، امی کی خواہش یہ ہے کہ میں عید یہیں مناؤں، یا یہ چاہتے ہیں کہ میں عید یہیں مناؤں، تو یہ بھی آئیں ہوں گے گھر میں، تو یہاں کی ترکیب ہے تو میں یہاں عید مناؤں گی، پھر میں انشاءاللہ ترکیب کرتی ہوں. یعنی کہ اب آپ سسرال آ گئی ہے نا، تو اب امپورٹنس اس کی ہے ماشاءاللہ، نہ کہ اس کی. وہ رخصت کر چکے آپ کو. کیا بات ٹھیک ہے. کیا بات ہے. جی نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیوی سے کس طرح سے پیش آیا جائے. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا بیان مجھے بہت پسند ہے، آپ کی آواز مجھے بہت پسند ہے. اور ایک بات کہوں گا، پلیز امیر اہل سنت سے کہیے گا کہ مجھے نا آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. صلو علی الحبیب جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا جواب دینا مجھے بہت پسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے. اور بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ نا، اب تو ظاہر ہے کہ ایک 18 19 20 سال کا گھر گھرستی چھوڑ کر جو آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، نیک سلوک ہو، اس کی دل آزاری سے بچیں. اس کو گھر کے کام کاج میں مشغول رہنا ہے، مگر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ بہو لائیں، آپ بیوی لائیں، اب ماسی نہیں لائیں، کام والی نہیں لائیں. مطلب ایسا نہ رکھیں. یعنی جس طرح ایک گھر کے دوسرے لوگ آرام بھی کرتے ہیں تو گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک لائف ہے. جی جی. اس کو ایسا فیل نہ ہو کہ میں مطلب کہ ایک قید خانے کے اندر ہوں اور ایک مطلب کہ جیل میں ہوں اور ایک شیڈول کے ساتھ میرے کو بیچاری کی اپنی پرسنل لائف تو یہ سب کوئی رہتی ہی نہیں نا. اس کا پہلے وہ غالباً جیسے ہی وہ بیاہ کر آتی ہے تو اب اس کا جینا شوہر کے لیے ہے، جیسے ہی بچے ہوئے تو پھر اس کا جینا اب شوہر اور بچوں کے لیے ہے. اور اگر خاندان یقیناً ہے سب، مگر اس کی اپنی پرسنل لائف جو بینگ اے پرسن ایک زندگی ہے. یہی پرسن دیکھیں مطلب پرسنل لائف کیا ہے. بھائی آپ بولے میں گھر جا رہا ہوں، میں کہا بھائی کیوں گھر جا رہا ہوں؟ آپ بولے میری پرسنل لائف ہے. گھر آپ کا پرسنل لائف ہے، ایک فیملی لائف پرسنل ہے. آپ کی فیملی آپ کی پرسنل ہے نا، الحمدللہ. تو یہ تو پرسنل لائف ہے. پرسنل مطلب فیملی میں رہ کر میری مادر، یہ تھوڑا سا کاؤنٹر کر گیا میں. نہیں کاؤنٹر نہیں کرنا، یہ بھی الحمدللہ. دیکھو فیملی میں رہ کر بندے کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب میں تھوڑا سا پرسنل ہے، گھر میں رہ کر بھی پرسنل ہو جاتے ہیں،
تو گھر میں رہ کر پرسنل نہیں ہوتے. اگر وہ بولے میں بھی پرسنل ہو جاتی ہوں, بچے بولے میں بھی پرسنل ہو جاتا ہوں, بچے بولے میری بھی ایک پرسنل زندگی ہے, تو بیوی بولے میری پرسنل زندگی ہے, ایک انڈیویجول ایک مطلب کہ گیٹ ٹوگیدر ایک لائف ہے, ٹھیک ہے. کبھی آپ کو مطالعہ کرنا ہے, کبھی ایسی چیز کرنی ہے, ورنہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بعض اب یہ تھکے ہارے, جیسے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اس طرح کے ڈسپیوٹڈ ہو رہے ہیں گھر میں, کہ آپ گھر میں گئے, اب مثال کے طور پر آپ 12-13 گھنٹے کے بعد ٹریفک وغیرہ سے فارغ ہو کر اب 13-14 گھنٹے میں گھر پہنچے. اب گھر پہنچے تو اب وہ بھی ظاہر ہے تو وہ آپ سے کچھ 2 باتیں کرنا چاہتی ہوگی. گھر پہنچے, یہ کیا حال ہے, کھانا تیار ہے, ہاں کھانا تیار, چلو کھانا لگا لو, کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہوئے 1-2 باتیں, وہ اٹھنا کرنا, باورچی کھانا, یہ وہ پلیٹیں کرنا. اب اتنی دیر میں وہ برتن رکھ کر سب کچھ کر آ کر فارغ ہو کر آئی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ مجھے وہ کہہ رہی ہوگی نا, اچھا مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے, 1 منٹ. اچھا وہ کچھ, تو وہ اٹھ کے چلی جائے گی, وہ بولے گی مطلب گھر آتے ہیں آج, ہاں بولو. اب وہ بولنا شروع کرے, 1 منٹ, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, وہ 1 دن برداشت کرے گی, 2 دن برداشت کرے گی, 3 دن برداشت کرے گی. وہ بولے گی پھر آخری ایک جملہ نکلے گا اس کے منہ سے, میرے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو آپ بولو کہ میری بھی کوئی پرسنل لائف ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ ہوتا ہے, میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص جب گھر آتا تھا نا, تو گھر آ کر کہتا تھا یہ کیا کر کے, یہ کیا کچرا ہے, چلو اٹھاؤ اس کو, کیا گھر میں تماشا مچا, صفائی کا خیال نہیں, یہ کیا حالت کی ہوئی بچوں کی, نہلا دھلاتی نہیں ہو, اس کو کپڑے صحیح پہناؤ, یہ تو دیکھو مٹی کتنی ہے, کوئی ڈسٹنگ وسٹنگ کرنے آتی نہیں آتی. اور وہ حکم کی تعمیل ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دن بیوی نے شوہر کو کہا کہ وہ بچوں کے پیپر ہیں تو ذرا آپ لے کر بیٹھیں. یہ میرا کام نہیں ہے, میری بھی کوئی پرسنل لائف ہے. یہ جملہ پرسنل لائف ہے. اب بتائیے کہ یہ بچے کو تعلیم دینا, تربیت دینا, اس کو تو یہ آپ کی پرسنل لائف ہوگا. اور اب تک آپ جو حکم چلاتے رہے, آپ کی پرسنل لائف, اس کی پرسنل لائف نہیں تھی کوئی بھی. تو یہ تو وے نہیں ہے نا. آپ گھر آئیں تو وہ بھی آپ سے کوئی 2 باتیں کرنا چاہتی ہے, اس کے احساسات ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ضروری نہیں کہ غیبت بڑی, یا ہم نہیں کہتے گناہ بری گفتگو ہوگی, لیکن آپ بھی ہیں تو کوئی 2 باتیں ہوتی ہیں یار. اچھا پھر کیا ہوگا, تھوڑی دیر بیٹھے, کھانا وانا کھایا, اور اچھا کوئی کام تو نہیں ہے جی, اچھا وہ یار دوستوں کے پاس جا رہا, چلے گئے 3 گھنٹے دوستوں کے پاس, 2 گھنٹے دوستوں کے پاس. یہ فیملی لائف نہیں ہے. آپ نیکی کی دعوت کے لیے جائیں گے, انشاءاللہ وہ آپ کو رکاوٹ نہیں بنے گی, کیونکہ اس کو اس بات کی امید ہے کہ جو آپ ثواب, آپ جو نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں, مدنی قافلوں میں جا رہے ہیں, ہفتہ وار اجتماعات میں جا رہے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھانے کے لیے, اور دعوت اسلامی کا مدنی کام یا کوئی بھی اچھی اور نیکی کی دعوت کے کام سے جا رہے ہیں, تو اس کو اس بات کی امید ہوگی کہ اگر میں پیچھے صبر کروں گی تو مجھے بھی ثواب سے حصہ ملے گا. میں کوپریٹو کر رہی ہوں, میں تعاون کر رہی ہوں, اور تعاون کرنے والے کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ثواب ملے گا, تو وہ اس کو صبر آ جائے گا. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل آپ اس کی حق تلفی کیے چلے جائیں اور اس کو وقت بھی نہ دیں. اسی طرح بچوں کی امی بعض اوقات یہ بھی انتظار کرتا رہتا ہے, اس کو ٹائم ہی نہیں ہے, وہ دوستوں سے لگی ہوئی ہے, اس سہیلیوں سے لگی ہوئی ہے, اس سسرال میں لگی ہے, میکے میں لگی ہوئی ہے, تو اس سے لگی ہوئی ہے, وہ بلائے تو اس کو جواب نہیں ہے, پانی بھی خود اٹھ کے پی رہا ہوتا ہے, کھانا بھی خود اٹھ کے نکال رہا ہوتا ہے. آپ نکال لو نا بابر, نہیں میں نے پکا کر رکھا ہوا ہے کچن میں, تو بڑا احسان کیا آپ نے پکا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے مطلب کہ یہ ہے, تو پانی فریج میں ہے, مسئلہ نہیں, اب نکال کے پی لو. اب آپ کا بھی اگر یہ انداز زندگی ہے تو یہ انداز زندگی درست نہیں ہے. جب وہ ایک گھر پر آتا ہے تو بعض اوقات تو شوہر گھر پہ آتا ہے اور آ کر پانی بھی اسی کو باورچی خانے میں جا کے پینا پڑتا ہے. اخلاقیات کس چیز کا نام ہے کہ اگر آ کر بیٹھے ہیں تو ایک گلاس پانی کا بھر کر اب اس کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کریں. اور یہ نہیں کوئی یہ شادی کے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ سب ہو گیا, یہ لائف ٹائم کی ریسپانسبلٹی ہے آپ کی. سبحان اللہ. اور جی میں کھانا لگا دوں, اب تھوڑا تھکا ہوا ہوں, کب لگا بھائی بتاتا ہوں, تو اس کو تھوڑی مہلت دیں. پھر 2 منٹ کے بعد کھانا لگا دوں, تھوڑی اس کو مہلت دے, وہ تھکا ہوا اس کا نہیں جی چاہ رہا,
اور تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی اور اس نے کہہ دیا پوچھتی بھی نہیں ہو تم تو. نہیں وہ بتا دے گا. ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا جب آپ کو کھانا لگانا ہو تو میں دوسرے کام میں مصروف ہوں. انڈرسٹینڈنگ سے گھر چلائیں پلیز, انڈرسٹینڈ سے گھر چلائیں. سوال ہے ایس ایم ایس پہ کہ میں اپنی امی کے گھر پر ہوں اور میرے سسرال کے بہت زیادہ مسئلے بن گئے ہیں, ہسبینڈ بھی بہت تنگ کرتے ہیں اور وہ لینے بھی نہیں آئے, تو کیا کروں؟ اور رابطہ کریں, ان کو بلا لے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہوں کہ آپ لینے آئیں, مجھے آپ کے پاس آنا ہے. ارے اڑتا ہوا پہنچے یار, ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں اڑتا ہوا پہنچے. بعد اوقات شوہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اللہ 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 کہ اللہ. یہ مجھے فون کرے گی تو مطلب وہ جیسے موبائل کا اگر چاند پر بھی ہوگی تو چلا جاؤں گا یار. اللہ ایک مثال دے رہا ہوں, بعضوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور بعضوں کا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ایک بار فون آ گیا تو میں بھی چل پڑوں گی. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فاصلے والے ہیں نا, مدے کو کون پہل کرتا ہے؟ فاصلے دور کرنے کا فیصلہ کر لیجئے. فاصلے دور کرنے کا فیصلہ کر لیجئے. کیسی خوبصورت بات کرتے ہیں ہمارے اطہر بھائی. ماشاءاللہ. یہاں سوال ہے میسج پر کہ داماد کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کیا ہو گیا اس کا؟ اپنی بیوی سے لڑائی کرتا ہے. نرمی سے, پیار سے, محبت سے ترکیب بنائی جائے. اور اگر سسر بیوی کو گھر لے جائے, یہ کیسے سمجھائیں؟ نہیں مطلب کہ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر واقعی حالات ایسے ہو جائے نا تو فریقین معتمد, خوف خدا والے اور سلجھے ہوئے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں. انشاءاللہ تعالی وہ سلو کرائیں گے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا انشاءاللہ. مدینہ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی زبردست آپ لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے, کافی دن سے میں دیکھ رہا تھا, تو ابھی آپ ماشاءاللہ ترغیب دلا رہے ہیں میاں بیوی کے حوالے سے. تو میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, انسان آپس میں ناراضگیاں رکھتا ہے, کب کس کی موت کا وقت قریب آ جائے اور کون چلے, اور پھر بعد میں انسان روتا رہتا ہے. کیونکہ ابھی پچھلا جو پہلا جمعہ تھا ماہ رمضان کا, ہمارے ایک دور کے رشتے دار ہیں, ان کی 17 سالہ ایک بیٹی کا انتقال ہوا اور جمعے کو ان کا انتقال ہوا اور اتوار کو اس بچی کا میٹرک کا رزلٹ آیا جو کہ A1 گریڈ میں جو ہے نا پلس میں پاس ہوئی. تو یہ زندگی ہے, انسان اس چیز کو سوچے کہ یار میں آج ہوں کل نہیں ہوں, آپس میں جو ہے نا ناراضگیاں نہ رکھی جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلسلہ کرنے پر کی برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے ہر مبلغ کو خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی شکریہ اور بڑی خوبصورت رہنمائی کی کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر گھر بیٹھی ہوئی ناراض ہو کر, اگر اسے اطلاع مل جائے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اللہ وہ کتنے صدمے میں وقت گزارے گی. واللہ علم ہو سکتا ہے صدمے میں وقت گزارے, اور اگر اس کو پتا چلے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو حق چلا ہی جائے گا. حق تلف ہے. وہ مجھے اصل میں صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا کہ وہ صحابیاں جو تھیں ان کی خواہش یہ تھی کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی بنوں. اللہ 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 اللہ. شاید ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شاید, واللہ علم. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ کو جنت میں بھی میری بیوی بننا ہے تو پھر میرے انتقال کے بعد آپ شادی مت کرنا. ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کو جو ان کی جو زوجہ تھیں انہیں بہت بڑا رشتہ آیا. انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں نے جنت میں بھی ان کی بیوی رہنا ہے. اللہ شادی نہیں کی. اللہ. میں نے جب روایت پڑھی, یہ روایت میں نے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھی ہے لیکن نام یاد نہیں آ رہا, یا نام میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلطی کر جاؤں. میں روایت پڑھی, میں نے کہا یار شوہر کا, ہمارے وہ صحابی رسول کا کردار ایز اے شوہر کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا آئیڈیل ہوگا کہ وہ اس بات پر مطلب کہ ان کی بچوں کی امی کی ہے کہ مجھے مطلب اتنا عظیم با اخلاق با کردار شوہر کہ میں مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی ان کی رفاقت مجھے نصیب ہو. اور میں کہتا ہوں جو انہوں نے جواب دیا وہ کتنے مطمئن ہوں گے اپنے بچوں کی امی کے یا زوجہ کے اخلاق سے کہ وہ بھی اس بات پر کمنٹڈ ہیں کہ میں یہ اور آپ یہ کر لینا. ایسے جیے نا کہ مطلب ایسا ہو کہ بس آپ اتنے اچھے, اتنے پیارے اور اتنے کریم ہیں, اتنے کرم والے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دنیا میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں اور مرنے کے بعد بھی
اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، تاکہ جنت تو اللہ جسے چاہے اس کو عطا فرمائے۔ کیونکہ شوہر کے اخلاق کا یہ معاملہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا وہ طلاق ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے، اور اگر وہ عورت مرنے کے بعد اب وہ جنتی ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ جیسے ہے نا کہ وہ مرد کے لیے کہ حور ہے، جی جی جی، تو ٹھیک ہے تم انتخاب کرو تم کس شوہر کے زوجیت کس کو اپنے شوہر میں لینا چاہتی ہو، تو وہ ان میں سے جو سب سے اخلاق والے ہوگے نا سبحان اللہ، انہیں اپنے لیے انتخاب کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر شوہر نیک ہے اور بیوی تکلیف دیتی ہے نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کی وہ حوریں جن سے اس کا نکاح ہونے والا ہے یا جو اس کے حصے میں آنے والی ہیں، وہ آواز دیتی ہیں کہ عورت اسے مت ستا۔ تو اس طرح کی چیزیں پڑھیں آپ، انشاءاللہ تعالی زندگی اچھی گزرے گی، صبر آئے گا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک بہت خوبصورت ارشاد ہے، بیوی کے متعلق بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تمہیں اس کی کسی بات سے تکلیف پہنچے تو تم اس کی اچھائی پر بھی نظر کرو۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اچھائی پر نظر کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہماری دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر گیا، جسی دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے جو حضرت کے گھر سے ہی جو آوازیں آئی نا اللہ وہ ایسی تھیں کہ وہ بولے کہ بیچارے خود ہی اذیت تکلیف میں، میں کہاں اب ان سے اپنی تکلیف کا رونا رو۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ چلے گئے تو بزرگ کو پتا چلا تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، تو رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور میں تو آیا تھا اس وجہ سے، لیکن اب آپ کے گھر سے آوازیں کچھ ایسی ہیں کہ میں ہی چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں چند وجوہات کی بنا پر صبر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے میں گناہ سے بچا ہوا ہوں، اللہ 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 اللہ، میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، ماشاء اللہ، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے دیگر کام کاج کرتی ہے، اور میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اس طرح کی چند چیزیں انہوں نے بیان کی۔ وہ نا تو اچھائی کی طرف گئے نا کہ بھئی اس سے مجھے کوئی سپورٹ تو ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے نا تو اس سے آپ کو ایک چیز بہت واضح ہوگی کہ اگر کسی کو اس کی تکلیف دے بیوی سے اگر اس کو واسطہ پڑتا ہے نا تو شریعت کی رہنمائی ہمارے لیے یہ ہے کہ اس پر تم صبر کرو، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں کوئی اچھی نیک اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اولاد دے۔ اللہ اکبر۔ وہ اولاد اتنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے ماشاء اللہ، کہ اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کو آدمی برداشت کر جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی اب آپ کی باری میسج ہے۔ ہاں آپ چلی رہے اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مسکرا بھی رہے ہیں، کبھی منہ یوں ہو جاتا ہے کبھی یوں ہو جاتا ہے، جیسے نہیں کہ میسج میں آپ کو ہی کوئی دو باتیں سنا رہا ہوں۔ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اپنی اس کا اظہار کر رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ میں ایک بات میسیجز پڑھ رہا ہوں اور کا جو بھی خلاصہ ہے وہ اس پر جی چلتے ہیں۔ جی اس کا نچوڑ حضور یہ نکل رہا ہے کہ شوہر کچھ جگہ پر شوہر پریشان ہے، یعنی میسج یہ کیا ہوا، یہ میسج پہ سوال آیا ہمارے پاس کہ میں اپنی بیوی کا دل جو ہے وہ کیسے نرم کروں، اور کئی جگہوں پر بیچاری بیویاں پریشان ہیں کہ یہ شوہر کیا مطلب ہمارے جیسے کہتے ہیں نا جینے بعض اوقات پیچھے جی جینا دشوار کر دینا ہوتے ہیں، ظالم قسم کے بھی شوہر ہوتے ہیں، بڑے وحشت اور بربریت قسم کے شوہر ہوتے ہیں۔ ان کو صحبت و ماحول ایسا ملا ہوتا ہے کہ ان کو یہ تربیت ہوئی ہوتی ہے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو، پاؤں کی نوک پہ رکھو، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں ڈانٹو، انہیں جھاڑو، ان کو روپ میں رکھو۔ وہ ڈر ڈر کے جیتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایسوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بڑی رہنمائی ہے، اور آپ ازواج مطہرات کے ساتھ بڑے پیار تھے، بڑے پیارے تھے، بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو ایسے بھی تو حضور بعض اوقات ہوتا نا کہ وہ سنتی ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتی، یا مطلب نہیں سلو کی طرف آنا ہی نہیں ہے، بس جو کہہ دیا اب تو ختم ہی ہوگا، یہ بھی تو نظام بن جاتا ہے۔ ایسی ضدی ہوتی ہیں، دیکھو گھر ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں نا، ایسا تو ہے نہیں کہ گھر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جی ہمارے پاس یہ کچھ فگرز ہیں، آخر گھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں جی، کیونکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی حبیب کی امت کے لیے مطلب یہ ایگزٹ دیا ہوا ہے نا، جی جی، لیکن وہ دروازہ کھولنا نہیں چاہیے، مگر دروازہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دروازے سے ہمارا ایگزٹ نہ ہی ہو۔ مدینہ مزید کچھ کالز شعر ذہن میں آ رہا ہے جی شعر آپ۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو،
ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ ہوتی رہتی ہے 2-3 مرتبہ پہلے بھی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس شرط پر آؤں گی کہ مکان میرے نام کرو. کیوں؟ یہ تو بیچارہ وہ بندہ ہی کیوں مکان آپ کے نام کرے؟ اگر اس کی اپنی چیز ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں، اس کی مرضی ہے، مکان آپ کے نام نہیں کرتا. آپ تو مکان، یہ انہوں نے تو بیچاروں نے مکان کی بات کی. یہاں تو جھگڑے بنے ہوئے ہیں اس بات پر کہ یہ جو زمین ہے یہ آدھی زمین میرے نام کرو، اور پھر جو تمہیں پینشن ملی ہے اس پینشن میں سے اتنا حصہ جو ہے یہ اتنے پیسے مجھے دو، تو پھر جو ہے وہ قصوروں کی صورت نکالیں گے. ورنہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جس طرح مردوں میں بعض ہوتے ہیں جن کے دماغ درست نہیں ہوتے اور بڑے مطلب کہ وہ جاہلانہ انداز اختیار کرتے ہیں، اس طرح عورتیں بھی ہوتی ہیں. ان کے انداز درست نہیں ہوتے، لالچی ہوتی ہیں، حریص ہوتی ہیں، اور بیکار قسم کی اپنی سیکیورٹی کے معاملے میں یہ پریشان ہوتی ہیں اور پھر تکلیف دیتی ہیں. جو دیکھیں آپ کا جو حق ہے نا، جو آپ کا حق ہے شرعاً، جو آپ کا حق ہے، اس حق کے لیے بات کرنے میں آپ کو حق حاصل بھی ہے، مگر اس حق کی بات کرنے کا ایک اچھا نرم اور عمدہ طریقہ ہے. مگر جس چیز میں آپ کا حق نہیں ہے اس کے لیے لڑ کر جھگڑ کر اور اس کے لیے ضد پیدا کر کر آپ اپنا اور دوسروں کے گھر کو خراب مت کریں. اس لیے اپنا گھر بنا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. مدینہ جی مزید کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا یہ سوال تھا کہ اگر بچوں کی امی جب اپنے والدہ کی طرف جائیں تو ان کی غیر حاضری میں پیچھے ان کے اگر ان کا شوہر برتن دھو دے تو اس میں صلہ رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کرنا کیسا؟ برائے کرم اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر شوہر برتن دھوتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ چائے بناتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ کبھی کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اپنے لیے ناشتہ تیار، بھلے وہ گھر میں ہے تب بھی کیا پرابلم ہے؟ اٹھ کر اگر مطلب کہ اس نے پتیلیاں اٹھائیں، کوئی دیگچی اٹھائی اور آپ نے پلیٹ اٹھائی اور وہ کچھ اور دسترخوان صاف کری اور آپ نے اس دوران مطلب کہ برتن دھو کر رکھ دیے، وہ آ کر ہو سکتا ہے اچھی ہوگی، اس نے اخلاقی پیکر ہوگی اور مطلب کہ ایک اچھے کردار کی مالک ہوگی، تو وہ آ کر کہے گی کہ نہیں میں کر رہی ہوں، تو آپ بھی کہہ سکتے اس میں کیا حرج ہے اگر میں نے کر لیا ہے تو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مہمان تھے تو چراغ بجھ گیا، تو مہمان نے کہا کہ حضور خادم کو حکم کر دیں وہ جلا دے گا. خادم سویا ہوا ہے، اس کو بھی تو نیند کی ضرورت پڑتی ہے، آرام کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اٹھے اور آپ نے چراغ جلا لیا، پھر آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چراغ جب بجھا تھا تبھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، چراغ جلا کر آیا ہوں تبھی میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. آج ان کا مثالیں دیتے ہیں. تو اگر آپ کچھ کر لیتے تو کیا حرج ہے؟ اور گھر میں ایسا کیوں مطلب کیسا ماحول بنے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. بس عورت کو چاہیے کہ شوہر جب بھی اس طرح کا کوئی اخلاقی معاملہ کرے تو آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں کہ اس دور میں یہ کرنا جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں کہ نہیں میں کر لیتی ہوں، نہیں میں کر لیتی ہوں. بولے اس کو کر لیں، اگر وہ کرتا اپنے دل سے تو کر لینے دیں، مگر یہ کرے یہ ضروری نہیں ہے. آج آپ نے برتن اٹھایا نہیں، آج آپ نے برتن دھویا نہیں، پھر زندگی بھر دھوتی رہنا برتن آپ بھائی. عبد الوالد کیوں ہے؟ اس کو بڑی مسکراہٹ آ گئی. نہیں گھر کی بات ہے، نہیں گھر کی بات. اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ گھر کے اندر جو ڈسپیوٹ کی ایک اور وجہ بنتی ہے وہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب اولاد جو ہے یہ برسر روزگار ہو جاتی ہے اور انکم جب گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس پر بھی بعض اوقات گھر میں والدین جو ہیں میاں بیوی آپس میں وہ الجھ جاتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی کمائی ہے، باپ کہتا ہے کہ بھئی میری کمائی ہے، باپ بولتا ہے کہ گھر پہ میں خرچہ کروں گا، جو ماں ہوتی ہے بیوی کہتی ہے کہ میرے بچوں کی کمائی آ رہی ہے تو میں خرچہ کروں گی، مجھے پتا ہے نظام کیسے چلانا ہے. پیسوں پر بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، اتنے پیسے لگائے، اچھا 1000 روپے لے کر گئے تھے تو 1000 روپے میں سے 220 روپے کی سبزی آ گئی، 120 روپے کا دہی آ گیا تو یہ بن گئے 340 روپے. اب باقی جو ہے وہ بچتے ہیں 660 روپے، تو وہ 660 روپے جو ہے اب واپس کریں آپ. تو یہ بھی بعض اوقات گھر میں
ایک ماحول ٹینشن کا سا جب بنا ہی رہتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ پتہ نہیں گھر کا نظام چلانے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا گیا. بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں کہ جو گھر کے ماہانہ اخراجات ہر 15 دن یا 20 دن کے یا ایک ہفتے کے اخراجات یہ اپنے بچوں کے امی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ مطلب کہ ترکیب بناتے رہنا. بعض اوقات خود اپنے گھر کا خرچہ ایک ایک پائی کا خرچہ خود چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ حساب کتاب خود ہی نپٹا رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر بچوں کی آمدنی اگر گھر میں آتی ہے اور ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچوں کی آمدنی اور والد کی آمدنی سب کی آمدنی کے ساتھ گھر چلے گا تو اس پر بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ کر لی جائے. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ بھائی کس کی کتنی آمدنی کتنی آمدنی سے کتنا گھر چلے گا. تو اس پہ کوئی اولاد کو تو چاہیے کہ وہ تو اس مدینہ سبحان اللہ. کال کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد شاہد انصاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر بیوی کا گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے، مثال کے طور پہ کھانے کے بعد برتن اٹھا لے، چائے پکا دے یا کچھ برتن دھو دے، تو کیا وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ ہمارے آقا بھی کام کیا کرتے تھے تو یہ میری ایک سنت بھی ادا ہو سکتی ہے، تو کیا یہ سنت کہلائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سنت کا تو میں نہیں عرض کر سکتا کہ سنت کی ایک اپنی تعریف ہے، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے امور میں کوئی اپنی اس طرح کی نیتوں کو شامل کر کے حصہ ملاتا ہے تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کریم کی اداؤں کو ادا کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے اور کرنا چاہیے. کال چلائیے. جو جوزہ ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، وہ بار بار بولتے ہیں، اس کے باوجود بھی پردہ نہیں کرتی. بس وہ عام کا جو برقع آج کل چلا ہوا ہے وہ بایا جس کو بولتے ہیں وہ پہنتی ہیں. اس حوالے سے میں جو شوہر ہے وہ کس طرح اقدام اٹھائے کہ ان کو پردے کی طرف راغب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ شوہر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر بیوی کو، اچھا باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کو، جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں محرم ہوتی ہیں، ان کو پردہ کرائے، ان کو بے پردگی سے، بے شرمی و بے حیائی سے بچائے. اب اگر وہ مقدور بھر جس کو کہتے ہیں، طاقتور قدرت بھر، جتنی اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو گنجائش دی ہے اس کے حساب سے نیکی کی دعوت سمجھانا اور وہ سارے طریقے اگر وہ اختیار کر لیتا ہے جو ایک شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کر لیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی تو اب شوہر گنہگار نہیں ہے. لیکن وہ اگر بے پردگی کر رہی ہے اور جن کا چھپانا فرض ہے وہ بھی مطلب کہ بالکل وہ حساب کتاب اس کا آؤٹ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گنہگار ہوگی. تو اگر اس کو سمجھایا جائے، اب رہی بات کہ نہیں مجھے سمجھانا ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھا دی جائے، امیل سن کے مدنی مذاکرے سنا دیے جائیں، پھر اسے اس ماحول کی طرف بھیجا جائے جہاں پردہ ہے. وہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اسلامی بہنوں کا مدنی ماحول ہے. اجتماعات وغیرہ میں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں، درس وغیرہ میں شرکت کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے اندر وہ پردے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. سوال ہے ہمارے پاس کہ میری بیوی روزے تو رکھتی ہے لیکن گانے بھی سنتی ہے، کیسے سمجھاؤں؟ نکی کی دعوت دیتے رہیں اور سمجھانے کا ہی سلسلہ جاری رکھیں، مدنی مذاکرہ دکھاتے رہیں. الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، وہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی گھر میں مدنی انقلاب کا ذریعہ یا سبب بن جائے. دیگر امیل سنت کے بھی مدنی مذاکرے دارالفت سنت کے ہمارے سلسلے ہوتے ہیں، وہ سناتے رہیں. پھر گانوں کے 35 کفریہ اشعار یہ رسالہ امیل سنت کا وہ گھر میں رکھ دیں تو کوئی رسالہ پڑھتی رہیں گی، مدنی ماحول کی طرف بھیج دیں تو وہ بھی ہو جائے گا اور آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا. خود کو بچائیے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ مت کرو اور اگلا دیکھ رہا ہوتا ہے ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو عجیب و غریب فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب کہ یہ میرے لیے حرام ہے کہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، جبکہ ہمیں بچنا ہے اگر اگلا نہیں بھی بچتا تو. مگر جب عمل ہوتا ہے نا تو اس کی تاثیر کچھ اور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. شوہر گالیاں بہت دیتا ہے، کیا کریں؟ دعا کریں اس کی نیکی کی دعوت دینے کی عادت ہو جائے اور اس کو بھی گھر میں یعنی گھر میں درس شروع کر دیں، درس فیضان سنت. کوئی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. 2 چیزوں کو آپ اختیار کر لیں، میرا حسن ظن ہے آپ کو تبدیلی گھر میں نظر آئے گی.
صرف مدنی چینل چلے اور گھر میں درس شروع ہو جائے. یہ 2 کام شروع کریں, 63 دنوں کا ہدف رکھیں. جن کے گھروں میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں 63 دنوں کا یہ ہدف رکھیں. میں نہیں کہتا 63 دنوں کے بعد کچھ اور شروع کر دیجئے گا, نہیں, مدنی جو گناہ والی چیز ہمارے ٹی وی پر آنی نہیں چاہیے, تو صرف مدنی چینل چلتا رہے اور آپ کا وہ درس فیضان سنت کا شروع کر دیں. اس میں غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, دیگر رسائل ہیں وہ شروع کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں بہت ہی خوبصورت فرق محسوس ہوگا. اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ جس طرح قبلہ نے خود ابھی ذکر فرمایا, جی ہاں الحمدللہ روزانہ کم و بیش 5:45 پر فجر کی نماز کے بعد 5:50 پر ماشاء اللہ, ہاں 5:45-50 پر 5:50 پر کم و بیش صبح الحمدللہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے, معتکفین میں بیان ہوتا ہے الحمدللہ. اسی طرح کے معاشرتی موضوعات پر عام پائی جانے والی معاشرتی برائیاں کہ جن کو ہم بہت حد تک برائی ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, مگر الحمدللہ انتہائی احسن انداز سے قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ ان پہلوؤں کا جائزہ بھی لیتے ہیں, اور سچی بات ہے کہ اچھے خاصے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے, آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس سلسلے کو ضرور ملاحظہ فرمایا کریں. روزانہ فجر کی نماز کے بعد کم و بیش 5:50 پر الحمدللہ براہ راست مدنی چینل پر معتکفین میں ہونے والا بیان ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. آپ ضرور بالضرور ملاحظہ فرمایا کریں. یہاں ایسا میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ جو اس طرح کے گھر گرہستی کے جو معاملات ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو گھر کے اندر فساد یا ٹوٹ پھوٹ پیدا کر رہی ہوتی ہیں, ان کو بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اپنے موضوع میں شامل کرتے ہیں, اپنے ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں, اور بڑے پیارے اس کے آپ سلوشنز بھی اور حل بھی دیتے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے اس کو آپ اتنا زیادہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ اسی میں بہت کچھ ہے. اگر انسان کے گھر میں سکھ نہیں ہے نا, گھر جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کی بڑی بنیاد ہے. صحیح. آدمی سکون سے رہنے کو, پیار سے رہنے کو پسند کرتا ہے. باہر ٹینشن ہو, گھر میں سپورٹ ہو نا تو ٹینشن سے لڑ پڑتا ہے. گھر میں ٹینشن ہو, باہر سپورٹ ہو نا اللہ اللہ تو باہر کا سپورٹ بھی اس کے بیچارے کسی کام نہیں آتا. صحیح. گھر کی خوشی, گھر کی, اچھا پھر یہ گھر ہے, یہ جیسے یہ ہے نا ابھی صوبان, ابھی یہ گھر کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, مگر ایک سٹیج آئے گا کہ یہ باہر نکلیں گے. انہوں نے مطلب تعلیم, تربیت, روزگار جو بھی ہے یہ ہوگا. اب میاں بیوی ان سے آنی ہے اولاد, یہ اولاد یہ آنی ہے معاشرے میں. یہاں پر درستی ہے نا تو یہ درستی ہے, یہ درست ہے تو معاشرہ درست, گھر کی درستی معاشرے کی درستی ماشاءاللہ. تو یہ جو 2 افراد ہیں نا, یہ ان کو آپ ٹیچر کہیں, استاد کہیں, معلم کہیں, ان کو سب کچھ کہیں, ان افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اللہ اکبر کبیر. ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کسی بھی حادثے سے بچا سکتی ہے. اور دونوں میں سے اگر ایک کا بھی ٹائر پنچر ہے نا تو جو ہینڈل ڈس بیلنس ہوگا نا, اللہ اکبر کبیرہ, آپ خود سمجھ سکتے. اس لیے میری خود میں بہت پہلے ہمارے استاد صاحب امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی. ان کا جملہ میں نے سنا تھا جب میں ان کے پاس پڑھتا تھا. فرماتے تھے کہ جب 2 میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے, کیونکہ یہ 2 میاں بیوی نہیں لڑ رہے, یہ 2 کنبے, 2 خاندان, 2 قبیلے لڑ رہے ہیں. جب یہ نکاح کے معنی ہے ملنا, نکاح کے معنی ملنا ہے, یعنی جب 2 نکاح ہوتا ہے نا تو 2 خاندان, 2 قبیلے ملتے ہیں. اور جب یہ جدائیاں ہوتی ہیں نا تو اتنے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں, اتنا شیطان کو مواد ملتا ہے اور وہ اتنا کھیلتا ہے اللہ کی پناہ. اس لیے اس کا یہ گناہوں کا دروازہ بند ہونا ہی بہتر ہے. آپس میں اتفاق اور محبت بہتر ہے. بس اب گھر نہ ٹوٹنے دیجیے گا. ہم انشاءاللہ کل سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی گھر گرہستیوں کو اسلام, دین اور شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عشاء ہو رہی ہے. آئیے اذان عشاء بھی سنتے ہیں, امیر رسول کی زیارت بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد